السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی ٹائم سے ایک بات میں جس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگی کہ ہم عورتوں کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے، کہ کس وجہ سے اسلام نے ہمیں اتنی آزادی دی ہے اور اس آزادی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بالکل کچھ بھی بے معنی نہیں ہوتا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس فریڈم کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو پھر اچانک میرے سامنے ایک بک آئی جو صحابیات پر تھی۔ جیسے جیسے میں اس بک کو پڑھتی گئی میرے عورتوں سے ریلیٹڈ تمام پوائنٹس کلیئر ہوتے گئے۔ پھر میں نے چاہا کیوں نہ میں اس بک کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ سب جان سکیں کہ دا ریئل ویلیو آف ویمن ان سوسائٹی۔ چلے میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اس بک کا نام ہے سیرہ صحابیات اسوہ صحابیات، جس کے مصنفین ہیں مولانا سید انصاری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مقدمہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج میں ان حضرات کی یہ بک سٹارٹ کروں گی جس کا آغاز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات سے ہوتا ہے، پھر ان کی بیٹیوں کا ذکر ہے اور ان کے بعد عام صحابی عورتوں کا۔ تو میری اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ اللہ کے رسول کی پہلی بیوی تھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ نام و نسب: خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصا پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلہ میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی عبدالدار ابن قصا کے، جو ان کے ابن تھے، حلیف بنے اور یہی فاطمہ بنت زائد سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 10 سال قبل حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچیں تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ نکاح: باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی۔ ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت: باپ اور شوہر کے مر جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوگا کہ تم بھی ساتھ جاتے۔ میرے پاس روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔
اس سال کا نفع سالہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قزاد قدر کی نظر انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ یعلا بن امیہ کی ہمشیر اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراکب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عمرو بن اسد کے مشورہ سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اسلام 15 برس کے بعد جب آن حضرت پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدالوہی میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ یہ ہے، آگے عریبک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے پیدا صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تہنس یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے زور سے دبایا، پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری بار دبا کر کہا پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا اور جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مجھ کو کپڑا اڑاؤ، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذاہبہ نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔
بولے ابن الاغ تم نے کیا دیکھا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں عریبک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھتے رہے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی۔ دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف آ کر کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ درایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد طرق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے۔ بغوی، ابو یعلا اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ حاکم ابن حسیمہ، ابن مندہ اور صاحب اعلانیات نے اسے قبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں بلکہ آغاز اسلام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ استیاب میں ہے عریبک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ بھی پہنچتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملات کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ آئیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے عریبک اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں تھیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلاق کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔
تاہم اس زمانہ میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ وفات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 2 ماہ تھی۔ چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش مبارک اسی طرح دفن کر دی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہجون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن، سال غم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سی اولاد ہوئی۔ ابو حالہ سے، جو ان کے پہلے شوہر تھے، 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام حالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں، نام حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اسی وقت پیروں چلنے لگے تھے۔ نمبر 2، حضرت زینب آن حضرت کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 4، رقیہ حضرت رقیہ۔ نمبر 5، حضرت ام کلثوم۔ نمبر 6، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان سب میں ایک سال چھوٹاپا بڑھاپا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا، صاحب ثروت تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی تھی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعض خصوصیتیں حاصل ہیں۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس تھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ فضائل و مناقب۔ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدا کفر و ضلالت میں نور انوار الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔
حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، باخدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے انہی نے اس پر لبیک کہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک صفحہ سے نمایاں ہے۔ ابن حشام میں ہے۔ عریبک، وہ اسلام کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور اس دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو آپ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رنجیدہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں اور استئذان کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں اور آپ جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ ان کو رشک ہوا، بولیں کہ کیا آپ ایک بڑھیا کی یاد کرتے ہیں جو مر چکیں اور خدا نے ان سے اچھی آپ کو بیویاں دیں؟ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیاب میں ہے کہ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائے، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد ان ہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ عریبک، عالم میں افضل ترین عورت مریم اور خدیجہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ آئیں تو فرمایا، عریبک، ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سنا دیجیے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت مشقت نہ ہوگی۔ تو یہیں تک آج کی ہماری ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔